دوسرا کہ آپ سے مجھے ایک ہدیہ لینا ہے، مجھے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے بتاؤ؟ دیکھو ڈھیلی ہو گئی انشاءاللہ۔ ارے یار میرے باپ نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی محنت کی، روزانہ میں سبق بھیجتا ہوں آپ لوگوں کے پاس، اب اللہ رسول ارے مجھے ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ انشاءاللہ۔ ہاں، اور میرا ہدیہ کیا ہے بتاؤں بھائی؟ جب بھی مجھے کہیں دیکھو یا میری تصویر دیکھ لو یا کہ میرا سبق سن لو تو میرے لیے دعا کے دو بول دینا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر دینا۔ ہم اتنا چاہتے ہیں، نہ آپ سے چندہ چاہیے، نہ آپ سے مال و منال چاہیے، نہ ہمیں یہاں کوئی شادی کرنی ہے، نہ کوئی ٹکڑا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اب ہمارا تمہارا تعلق کتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے، میں کہتا ہوں کہ آپ دینے کی جو آپ کی خواہش ہے یہ اچھی خواہش ہے، کہ ہمارے استاد ہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ ہدیہ دیں، میرا ہدیہ یہ ہے میرے لیے دعا کرو، کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اور ایک ہدیہ میں آپ کو دیتا ہوں، 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو ستائے گا نہیں۔ دنیا میں 2 پلاٹ لے لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے، زمین لے لو تو رجسٹر کرانی پڑتے، ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کون کون پابندی کرے گا اس کی انشاءاللہ؟ یہ میرا وظیفہ آسمان کے نیچے دے رہا ہوں، اس وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ کتنے نام ہے؟ 5۔ ایک نام جاندار، پھر شاندار، پھر دیندار، پھر مالدار، پھر ایماندار۔ انشاءاللہ یا آپ پڑھو گے نا تو آپ کو سودی کاروبار بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نوٹیں بہت آئے گی انشاءاللہ۔ اس میرے وظیفے کا نام ہی میں نے رکھا ہے کہ اللہ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، اپنی عورتوں کو بھی دے دینا، آپ جس کو بتانا چاہو بتا دینا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یاد آؤں گا کہ کسی نے کتنے اچھا وظیفہ دے دیا ہم کو۔ سب کرو گے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، ایک ساتھ نہیں پڑھنا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر جو ہے موٹر چلاتے چلاتے 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں انشاءاللہ بیان سنیں گی، سب جگہ پھیلے گا انشاءاللہ بیان، وہ روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لیا، کبھی جو ہے گھر میں کچھ کپڑے سیتے سیتے پڑھ لیا، کچھ نہ کچھ اس کی عادت ڈالو۔ بس 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، درود شریف بھی شارٹ والا پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار بھی شارٹ والا پڑھو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا تو پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، اور حلال مال و منال بھی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ اس کی تسبیح یہ میری، اب یہ تسبیح سارے طالب علم والوں کو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں ان کو دے دیتا ہوں، اب کون ہے میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں پڑھوں گا، آپ پڑھنا شروع کرنا، بہت مال لائے گی یہ تسبیح انشاءاللہ۔ کوئی بھی سودی کاروبار اگر کرتے ہو تو پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ اب نہیں کروں گا، نیت کرو کہ سودی کاروبار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے کا کہاں جانے کا، محنت کرو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اب جو ہے ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، دعوت تبلیغ کا کام۔ آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ کالڑا میں، ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے، وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تدبیریں کرو، 3 چلے کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو۔
اب جلدی سے بتاؤ کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر نام لکھوا دو، پھر میں دعا کر لوں انشاءاللہ۔ دیکھو آج کا یہ بیان جو میں نے کیا، یہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، کئی چیزیں نہیں بیان کی۔ دیکھو ہمارا مولانا کا نام کیا نام؟ ابراہیم ہے، میرا بچہ انشاءاللہ جائے گا 3 چلہ جی یہاں سے 1 سال کے لیے، وہیں سے 1 سال کے لو ماشاءاللہ۔ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اچھا لوگ ہیں ماشاءاللہ، طالب پورہ والے تو بہت اچھے۔ یہاں مولانا آدم صاحب ہوتے تھے طالب پورہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ خاص قسم کی ٹوپی ہوتی تھی، خاص قسم کی ان کی چال ہوتی تھی، اسٹائل سے چلتے تھے، اسٹائل سے، آپ سمجھے نا، اسٹائل سے چلتے تھے مولانا آدم۔ جس نے دیکھا ہوگا، میں نے بچپن میں دیکھا ہے، وہاں آتے تھے نظام الدین، تو ابا جو ہے ان کے اکرام میں مولانا آدم صاحب، مولانا ابراہیم صاحب کالڑا والے یہ آتے تھے۔ پھر یہ سلم العلوم میں جو باپو تھے، باپو بڑے مولانا حبیب اللہ غالباً نام تھا، وہ آتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ اصل صحابہ یہ ہے کہ صحابہ کی ان میں جھلک آتی ہے، صحابہ کی سیدھے سادے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے اسی طریقے سے چلو۔ اب بتاؤ کون تیار ہے؟ اچھا جماعتیں بنائی ہے کہ نہیں بنائی 3 چلوں کی آپ لوگوں نے؟ عتیق بھائی ایک قریب کے لوگ ہوں گے نا، 3 چلہ تو جائیں گے نا، ترتیب چل رہی ہے نا؟ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 3 چلہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور مجھے ہدیہ دو گے نا بھائی، روزانہ میرے لیے 1 مرتبہ دعا انشاءاللہ۔ استاذ کا مقام ماں باپ کے مقام سے زیادہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ماں باپ آپ کی جسمانی تربیت کریں گے اور استاد آپ کی روحانی تربیت کرے گا۔ میں روزانہ قرآن شریف کی کچھ باتیں، کچھ حدیثیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کل چل رہی ہے ہماری، وہ روزانہ تھوڑے کر کے بھیجتا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ میرا سبق سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ انسٹاگرام پر چلے جاؤ، مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پر چلے جاؤ، وہاں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ سارے کے سارے سبق، اور کہیں نہ کہیں سے۔ اور گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں، میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں، حالانکہ میرا ہی سبق ہے۔ میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں۔ یہ مومن کا اختیار میں نے لکھی ہے، ریاض القرآن کا ترجمہ ہم نے کیا الحمدللہ، لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو ان کا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یہ ہے، تو ان کی سگنیچر کر کے ان کو واپس دے دیتا ہوں، ان قلم میں میری طرف سے ہدیہ، پھر سمجھتے گا ارے یہی مولانا ہے۔ سبق سنو گے میرا انشاءاللہ؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، ہمیں تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، پورے طالب پورہ والوں کو قبول فرما، ان کے زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما، ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما، قرب و جوار کے جو بستیاں ہیں تو ان سب کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ یہ ہمارے کالڑا میں اجتماع ہو رہا ہے، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اور سیوانی میں بھی اجتماع ہو رہا ہے اس کو بھی قبول فرما، اور جہاں جہاں اجتماع دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ان سب کو تو قبول فرما۔ ہمارے دعوت کے ساتھی اور دعوت کی جماعتیں جتنی نقل و حرکت کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سود سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ سود سے تو ہمیں بچا لے، سود سے تو ہمیں بچا لے،
سود سے تو ہمیں بچا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تو ہمیں داخل فرما دے، آپ کی سفارش تو ہمیں نصیب فرما، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے، اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تو تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے۔ تیرے نبی روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما اور قیامت تک کے لیے قبول فرما۔ اور اے اللہ جو میرے لیے دعا کرے میرے سارے کاموں میں تو اسے پارٹنر بنا دے اور اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہمیں نصیب فرما۔ اور اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے گا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنی آسان ہے ہماری شریعت۔ اب روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص اوکے، 313 مرتبہ درود شریف اوکے، اور 313 مرتبہ استغفار اوکے انشاءاللہ۔ اب پڑھتے رہو، چلتے رہو، اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی جنتیں عطا فرمائے۔